يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما آمنت بالله صدق الله العظيم। उसने दोनों समंदरों को छोड़ दिया कि वो मिलते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक आड़ है और ये दोनों समंदर अपनी जगह से तजावुज़ नहीं करते, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और उसी के लिए वो चलने वाले जहाज़ हैं
جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال والی ہے اور احسان والی ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر دن وہ ایک حالت کے اندر ہے، تو تم اپنے رب کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری لوگوں، اے دو بھاری نسلوں، ہم عن قریب اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے سند نہ ہو۔ تو تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے اوپر، تم دونوں کے اوپر آگ کا شعلہ اور دھواں بھیجا جائے گا، تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ اور تلچھٹ کی طرح سرخ گلابی ہو جائے گا، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ دن ہوگا کہ کسی انسان اور جنوں سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنی علامات سے پہلے تکذیب کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے کہ جو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، اب وہ اس جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ آج کی مجلس میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 45 تک کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 19 اور 20 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے دونوں سمندروں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ دونوں سمندر ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور یہ دونوں سمندر ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الرحمن کی، اس میں صرف سمندروں کا ذکر ہے، تو اس سے وہ عام سمندر مراد ہو سکتے ہیں جو دنیا کے اکثر حصے پر محیط ہیں، اور ہر سمندر دوسرے سمندر سے کہیں نہ کہیں جا کر ملا ہوا ہے، لیکن ہر سمندر اپنی حد پہ رہتا ہے، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ اگر کبھی سیلاب بھی آتا ہے، موجیں بھی آتی ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے حکم سے آگے۔ تو اگر یہاں دو سمندروں کے ساتھ نمکین پانی چرتی رہتی ہے تو مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دونوں سمندروں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آگے جا کر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ایک آڑ ہوتی ہے، ایک حاجز ہوتا ہے، لا یبغیان، اور وہ دونوں سمندر ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، جو اس کی جگہ ہے وہیں تک رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پچھلے درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اعلیٰ جمع ہے الیون کی یا الیون کی، اور عربی زبان کے اندر اس کا مطلب نعمت بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب قدرت بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب طاقت بھی آتا ہے۔ یہ تینوں اس کے مفہوم ہیں، بلکہ قدرت اور طاقت تو ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو گویا دو مفہوم ہیں، اور اسی لیے مفسرین نے دونوں مفہوم مراد لیے ہیں۔ تو اگر اس کا ترجمہ نعمت کا کیا جائے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب یہ ہوگا کہ اے جن و انس،
تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت دوسری نعمت، اتنی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن الیون جس کی جمع اعلیٰ آتی ہے، اس کے معنی قدرت اور طاقت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی لیے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے تو وہاں ترجمہ نعمت سے کرنا بہتر ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن جہاں سزا کا یا اظہار قدرت کا اور طاقت کا کے مضامین آ رہے ہیں تو وہاں یہ ترجمہ بہتر ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ تو فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دونوں سمندروں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ملتے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے اور وہ دونوں سمندر اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سمندروں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگا بھی نکلتا ہے۔ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، اور مرجان یہ ایک قسم کا سمندری تہہ کے اندر درخت ہوتا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے اور پتھر کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو عربی میں مرجان کہتے ہیں، اردو میں اسے مونگا کہتے ہیں، اور یہ بھی قیمتی پتھروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن باقی پتھر توڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ پتھر ایسا ہے کہ یہ اس کو توڑنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، دواؤں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، خوبصورتی۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ سمندر کی تہہ کے اندر ایک بڑی عجیب زندگی ہے، طرح طرح کے وہاں پودے ہیں، طرح طرح موتی ڈالا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو سورۃ الرحمن کی آیت ہے، لیکن سورۃ الفرقان میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی آیت ہے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے دونوں طرح کے سمندروں کو چھوڑ دیا ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا ہے اور بہت ہی لذیذ پانی ہوتا ہے، میٹھا لذیذ پانی۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسری طرف نمکین کڑوا، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، جبکہ دریا روانی کے ساتھ چل رہا ہو تو وہ میٹھا بھی ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور سمندر کا جو پانی ہے وہ نمکین ہے، کڑوا ہے، اس کے پینے سے پیاس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے میٹھے
اور کڑوے پانی کا ذکر کیا، اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھی ہے اور رکاوٹ ہے جو طے کر دی گئی ہے۔ چنانچہ دریا کا پانی جو ہے وہ سمندر پہ غالب نہیں آتا، اور سمندر جو ہے وہ دریا کے اوپر نہیں چڑھتا، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ جہاں جا کر دریا سمندر کے اندر گرتا ہے تو کافی دور تک دریا کا پانی علیحدہ رہتا ہے اور سمندر کا پانی علیحدہ ہوتا ہے، چنانچہ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، بنگلہ دیش میں تو اس طرح کے دریا سمندر ملتے ہیں اور وہاں اس کا مشاہدہ کثرت سے ہوتا ہے۔ تو وہاں ذکر ہے ایک میٹھے پانی کا اور کڑوے پانی کا، لیکن یہاں سورۃ الرحمن کے اندر ان دونوں پانیوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا ہے، وہ دونوں ملتے ہیں اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے اور وہ دونوں اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اور علماء نے یہ بات بھی فرمائی کہ موتی ہو یا مونگا ہو، یہ دریا سے نہیں نکلتے، بلکہ یہ نکلتے ہیں سمندر سے، کڑوے پانی سے۔ تو یخرج منہما سے کون سے دو سمندر مراد ہے؟ اگر میٹھا اور کڑوا پانی مراد ہے، یعنی دریا اور سمندر مراد ہے، تو اس میں تو یخرج منہما اے من احدہما، منہما بولا گیا لیکن مراد ایک ہوگا۔ لیکن اس تعویل کی سورۃ الرحمن میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورۃ الرحمن میں جن دو سمندروں کا ذکر ہے اس میں میٹھے اور کھارے پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں تو مطلقاً دو سمندر ذکر کیے گئے ہیں۔ جب مطلقاً دو سمندر ذکر کیے گئے ہیں تو ایک بحر متوسط ہے، ایک بحر احمر ہے، ایک دریائے بحر ہند ہے، انڈین سی ہے، ایک فلاں ہے۔ تو یہ سب جب ملتے ہیں تو ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، کیونکہ دونوں ہی نمکین پانی کے ذخیرے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 24 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سمندر ہے، دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اور جب آدمی سمندر میں ہو تو ہول آتا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایسی عقل دی ہے اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان سمندروں کو پار کرنے کے لیے کشتیاں بناتا ہے، بحری جہاز بناتا ہے، اور اتنے اونچے اونچے بحری جہاز جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے چلنے والی وہ کشتیاں یا چلنے والے وہ جہاز، المنشآت فی البحر کالاعلام، جو سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح بلند کیے گئے ہیں۔ منشآت بلند کیے گئے ہیں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے بحری جہاز کہ جو پہاڑوں کی طرح ہیں وہ سمندر میں کھڑے رہتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ گیا یورپ، تو ہمیں جانا تھا آئرلینڈ سے اور یو کے برطانیہ، تو ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا جی اپنی گاڑی میں چلیں گے، اور گاڑی بھی جہاز ہی میں جائے گی۔ چنانچہ ہم بحری جہاز میں اپنی گاڑی لے کے داخل ہوئے، بڑا طریقہ تھا، اور جناب بحری جہاز میں جب ہم داخل ہوئے تو گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور جناب بسیں اور طرح طرح کی سب چیزیں وہ بحری جہاز کے اندر آ رہی تھیں۔ اور وہ کیا بحری جہاز کیا تھا، ایک پورا شہر تھا، پلازے اس میں تھے، ریسٹورنٹ اس میں تھے، ہوٹل اس میں تھے، اور جناب رہائشی جناب ولاز اس میں تھے، اور سمندر میں ہم روانہ ہوئے۔ اب اتنا بڑا بحری جہاز تھا، لیکن موسم تھا شاید جون کا یا جولائی کا، تو سمندر رف تھا۔ چنانچہ میرے جو ساتھی تھے انہوں نے چائے منگوائی، تو ہم اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف شیشہ تھا، محفوظ جگہ میں تھے، لیکن چائے پینا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور پورا سمندر جو ہے نا اس جہاز کو جو پہاڑ کی طرح تھا اوپر اٹھاتا تھا پھر نیچے گراتا تھا، یعنی چائے کی پیالی تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں وہ چلنے والے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند کیے گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی تجارت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری سمندری راستے سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہوائی جہاز سے تو تجارت نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت مہنگی چیز پڑتی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ٹینک ہیں اور فلاں ہیں، سارے کی ساری چیزیں بحری جہاز سے سمندر کے راستے سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ کے لیے ہیں وہ چلنے والے بحری جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند کیے گئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آگے فرمایا گیا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو بھی زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال والی ہے اور احسان والی ہے۔ اس زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ زمین پر جو چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس کا تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی کسی بھی چیز کو یہاں بقا نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر جاندار ایک عرصے تک کے لیے آتا ہے، ایک عرصے تک یہاں رہتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی موت آتی ہے۔ یہاں تو صرف ان چیزوں کا ذکر کیا جو زمین پر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آسمانوں میں چیزیں ہیں ان پر فنا نہیں ہے، بلکہ ان پر بھی فنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز فانی ہونے والی ہے، اور دلیل قرآن مجید کی وہ دوسری آیت ہے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ، مگر اس کی ذات باقی ہے۔ تو کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال والی ہے اور احسان والی، عظمت والی ہے اور احسان والی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ یہاں وجہ کا استعمال کیا، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اور یہ وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے، لیکن چہرہ جو جانوروں کی خلقت ہے جن میں جان ہے ان میں سب سے افضل ہوتا ہے، اسی لیے چہرے کو بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ اردو میں بھی یہ محاورہ ہے کہ بھئی آئندہ تم مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ دکھا دینا یا پاؤں دکھا دینا، بلکہ وہ ذات مراد ہوتی ہے۔ تو یہ عربی زبان میں بھی ہے، اردو زبان میں بھی ہے کہ بولا جاتا ہے چہرہ مگر ذات مراد ہوتی ہے۔ تو کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دنیا میں جتنی چیزیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو عظمت والی ہے اور احسان والی ہے۔ اور بعض علماء نے ایک اور توجیہ بھی کی ہے، وہ بھی صوفی تصوف کے اعتبار سے بڑی لذیذ ہے، وہ یہ ہے کہ وجہ کا لفظ لایا گیا تو اشارہ اس بات کی طرف کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ تو باقی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ تو باقی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا امام مالک لکھنی شروع کی تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا موطا،
یعنی ایسی کتاب، ایسے اقوال جن پر سب کا اتفاق ہے، ایسی احادیث جو متفق علیہ ہیں۔ تو انہوں نے موطا لکھنی شروع کی، تو لوگوں کو کہیں پتہ چل گیا، علماء تو بہت ہوتے اس زمانے میں، اور عالموں، ایک عالم کو عام طور سے دوسرے عالم سے حسد بھی ہوتا ہے یہ بھی قدرتی چیز ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ علماء میں حسد ایسا ہوتا ہے جیسے بکریوں میں خارش ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہ بھی مقولہ بعض علماء کا ہے۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھنی شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ امام مالک جو ہے موطا لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا میں بھی موطا لکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا میں بھی موطا لکھ رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ موطا لکھ رہے ہیں، اور بھی لوگوں نے موطا لکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا اچھا تو لا کے کچھ نسخے مجھے دکھاؤ، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو خیر وہ کچھ نسخے جو مختلف لوگوں نے لکھے تھے یا لکھ رہے تھے، اس کی کچھ چیزیں لا کر امام مالک رحمہ اللہ کو دکھائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب دیکھی، یہ بھی دیکھی، اپنی تو تھی اور بھی دیکھی۔ پھر فرمایا کہ ما کان للہ فہو یبقی، کہ ان معطاؤں میں سے جو معطا اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ تو باقی رہے گی، باقی سب ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ امام مالک کی معطا تو قیامت تک باقی ہے، چاہے وہ معطا امام مالک کی شکل میں ہو یا معطا امام محمد، کیونکہ بروایت الامام محمد ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ باقی معطا کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو کل من علیہا فان، اس کائنات کے اندر ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات باقی ہے، تیرے رب کا چہرہ باقی ہے، اور جو کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بھی باقی رہتا ہے۔ اور یہ تقریباً وہی بات ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ملعونۃ وما فیہا، دنیا بھی ملعون، دنیا کی سب چیزیں بھی ملعون، الا ذکر اللہ وما والا، ہاں مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے متعلقات میں سے ہو۔ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، کھلانا ہو، ہنسنا ہو، بولنا ہو، جو اللہ کے لیے ہے وہ تو باقی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز خدا کی رحمت سے دور ہے۔ تو یہ وجہ کا جو لفظ لایا گیا اس سے ذات مراد ہے، لیکن اس میں یہ تصوف کا نقطہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ تو باقی رہتا ہے، اور اپنے نمود و نمائش کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، جو بھی آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یا زبان حال سے یا زبان قال سے۔ بہت لوگ تو مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کر، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتے انہیں بھی اللہ دیتا ہے، مگر ان کا مانگنا زبان قال سے نہیں ہوتا بلکہ زبان حال سے ہوتا ہے۔ مثلا صبح کا ناشتہ کر لیا، اب دوپہر کا کھانا ان کو چاہیے، اللہ سے تو نہیں مانگتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے بیچارہ محتاج ہے، نہیں دیں گے تو مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک حالت کے اندر ہے، ہر دن وہ ایک حالت میں ہے، ہر دن وہ ایک حالت میں ہے، مراد یہ کہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں۔ یخفض قوما ویرفع قوما، کسی قوم کو بند کر رہا ہے، کسی قوم کو پس کر رہا ہے، کہیں سردی ہو رہی ہے، کہیں گرمی ہو رہی ہے، کہیں موت ہو رہی ہے، کہیں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت میں اللہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ تو اس وقت ہے جب کہ یوم سے وقت مراد لیا جائے، ہر وقت میں اللہ کی ایک شان ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی شان مختلف ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو رہا ہے۔
اور بعض علماء نے یوم سے دن مراد لیا اور فرمایا دن تو دو ہی ہیں، ایک دنیا کا دن، ایک آخرت کا دن۔ تو دنیا کے دن میں اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، جو کرنا چاہے کر لو، اور آخرت کے دن میں کرنے کا جو کچھ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں اللہ ایک حال میں ہے، ایک شان میں ہے، کہ دنیا میں اللہ نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے کسی حد تک، لیکن آخرت کے اندر جو کچھ تم نے اپنے اختیار سے کیا اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان میں ہے، ہر وقت میں اللہ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا اے جن و انس ہم عن قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس ہم تمہارے لیے عن قریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی ہم نے تمہیں دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے اور ایک حد تک تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، چنانچہ ہر آدمی کہتا ہے میں یہ کروں گا اور میں یہ نہیں کروں گا، کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، میں نے یہ کیا۔ تو اپنے اختیار اللہ کو اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے وہ اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اختیار سلب کر لیا جائے گا، اور تم نے اپنے اختیار سے جو کام کیے ہیں ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس، اے دونوں بھاری طاقتوں۔ اور یہ بھاری طاقتوں فرمایا گیا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کے اندر اختیار جو دیا گیا ہے وہ جنوں کو اور انسانوں کو دیا گیا ہے، چنانچہ عقل بھی ان کو دی گئی ہے، اختیار بھی ان کو دیا گیا ہے، وہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اس زمین کے سب سے بھاری طاقتوں میں ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان کو ثقلان اس لیے کہا گیا کہ باقی جو مخلوقات ہیں وہ اس زمین پر بوجھ نہیں ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتی، لیکن انسان اور جن تو گناہ کرتے ہیں، وہ اس زمین پر بوجھ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بوجھل طاقتوں ہم تمہارے لیے عن قریب فارغ ہو جائیں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری طاقتوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں آگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ آیت نمبر 33 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، فنا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی چاہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، ممکن ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، انسان موت سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح جن موت سے نہیں بچ سکتے، کوئی بھی جاندار وہ فنا سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح یہ جن اور انسان یہ اللہ کے حساب سے بھی نہیں بچ سکتے، یہ چاہیں کہ ہم آسمان و زمین سے نکل جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں ہمارے اوپر موت نہ آئے، جہاں اللہ کی پکڑ نہ ہو، اور جہاں ہم اللہ کے سامنے حساب دینے سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں بچ سکتے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے بس میں یہ ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم آسمانوں زمینوں کے کنارے سے نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نہیں نکل سکتے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ۔
اور علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنی زمین کے مدار سے نکل جائے، خلا میں پہنچ جائے یا چاند تک پہنچ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زمین کے کناروں سے، آسمان کے کناروں سے نکل گیا، وہ تو آسمان کے نیچے نیچے ہی ہے۔ ابھی تک تو آپ نظام شمسی سے ہی نہیں نکل سکے۔ نظام شمسی جو ہے وہ آپ کے جو ایک کہکشاں ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کہکشاں تک بھی آپ نہیں پہنچے، تو آسمان و زمین کے کناروں سے کیسے انسان نکل سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے کرو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے بس میں یہ ہے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ۔ سلطان کا مطلب سند بھی ہوتا ہے، چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے سند۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اجازت نامہ ہوگا تب تم نکل سکتے ہو، ورنہ نہیں نکل سکتے۔ اور بعض حضرات نے سلطان کا ترجمہ کیا ہے قدرت کا اور طاقت کا، چنانچہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قدرت کا اور طاقت کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا تنفذون الا بسلطان، جب تک کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ، لائسنس، اجازت نہ ہو، سند نہ ہو، تم نہیں نکل سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ اور اگر سلطان کا مطلب قدرت اور طاقت کا ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہو تو نکل سکتے ہو، ورنہ نہیں نکل سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سند کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ اب یہ آیت نمبر 35 ہے، اور آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 45 تک یہ جو آگے کی 10 آیتیں آ رہی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حساب کا، کتاب کا اور جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے 45 سے 74 نمبر تک کی جو آیت ہے ان میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور یہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا اور دیکھیں گے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ جہنم کا اور عذاب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 45 تک جو آج آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا ذکر ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے کہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اے جن و انس تم پر آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا اور دھواں چھوڑا جائے گا تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ یعنی اللہ کا عذاب ہوگا تم دونوں پر، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی۔ پھر عذاب بھی 2 قسم کا ذکر کیا، ایک یہ کہ آگ کے شعلے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ دھواں ہوگا۔ شعلے میں روشنی ہوتی ہے اور دھواں میں تاریکی ہوتی ہے، تو گویا دونوں قسم کے عذاب اللہ پناہ میں رکھے جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس، اور تم دونوں پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران تو تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا، آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان تلچھٹ کی طرح سرخ گلابی ہو جائے گا۔ قیامت کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اترنے لگیں گے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس کو یہاں ذکر کیا گیا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ،
جب آسمان پھٹ جائے گا فکانت وردتن کالدہان، اور جب پھٹے گا تو اس وقت میں قیامت میں آسمان بالکل گلابی سرخ رنگ کا ہو جائے گا، کالدہان جیسے دہان۔ دہان کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دہان سے مراد ہے تیل کی تلچھٹ۔ تیل ہوتا ہے اور تیل کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ کالا اور سرخ ہوتا ہے، جو سب سے نیچے ہوتا ہے اور جل رہا ہوتا ہے وہ کالا اور سرخ ہوتا ہے۔ تو آسمان جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ سرخ تلچھٹ ہوتی ہے اور گلابی رنگ کی تلچھٹ ہوگی۔ تو فرمایا گیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ گلابی تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ اور دوسرے بعض علماء نے دہان فرمایا ہے چمڑے کو، کہ جو چمڑا غصے میں سرخ ہو جائے، کھال جب غصے میں سرخ ہو جائے تو سرخی جھلکنے لگتی ہے، تو وہ چمڑا جب سرخ ہوتا ہے اسے دہان کہتے ہیں۔ تو آسمان جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا دہکتا ہوا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلابی رنگ کا ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ یا سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یہ وہ دن ہوگا کہ انسانوں سے اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ انسانوں سے اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اب یہ کہ پوچھا نہیں جائے گا تو قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوچھا تو جائے گا، کیونکہ بعض آیتوں میں آتا ہے یسأل کیا ہے جی، ہمارے وہ ساتھی تھے ایک، تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے اندر مختلف مواقع ہوں گے، کیونکہ قیامت کا وقت بہت طویل، میدان محشر کا وقت بہت طویل ہوگا۔ ایک وقت تو ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو نامہ اعمال دیے جائیں گے اور ہر ایک کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے یہ حرکت کی، تو اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، سارا ریکارڈ اس کے پاس ہوگا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے کیا کرتے رہے۔ اور بعض علماء نے ایک اور لطیف توجیہ فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تو اس وقت پوچھا جائے جب ریکارڈ نہ ہو۔ آپ کی تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری آپ کی گفتگو ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جناب صحیفے تیار کیے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، سارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے تم نے کیا یا نہیں کیا، ہاں یہ پوچھیں گے کیوں کیا۔ اس لیے جس روایت میں آ رہا ہے یا یہاں جو آ رہا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، انسانوں سے اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا۔ لیکن دوسری جگہوں میں آ رہا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے پوچھیں گے کیا کرتے رہے تھے۔ تو یہ پوچھا یہ جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یہ وہ دن ہوگا کہ انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانی اور قدموں کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، چہرے جو ہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون مجرم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ وہ دن ہوگا کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کالے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، تو بعض چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا گیا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی علامات سے پہچانا جائے گا، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانی اور قدموں کو پکڑا جائے گا، یعنی پکڑ کر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے وہ جہنم کہ مجرم لوگ اس جہنم کو جھٹلاتے تھے، اس جہنم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس جہنم کا انکار کرتے تھے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے کہ مجرم لوگ اس جہنم کو جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اب وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے، کبھی آگ میں ہوں گے، کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے، اور جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گھومتے رہیں گے جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مجرم کو سزا دینا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، جو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس لیے اگر ہر جگہ نعمت کا ترجمہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ تم اپنے پروردگار کی ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔